شان رمضان شان رمضان جان رمضان شان رمضان. جویریہ اختر ہیں کراچی یونیورسٹی سے اور ہمارے آج کے اس سپیچ کمپٹیشن کی آپ آخری مقررہ بھی ہیں. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. صدر علی وقار، آج میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اسکول لینے گئی، لیکن آج اسکول کی بیل کے بجائے میں ایڑیاں اچک اچک کر اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. اور علی وقار آج اندر سے صرف دھماکوں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور باہر ایمبولنس کے سائرن دلوں کو مٹھی میں لے کر دبانے کی کوشش کر رہے تھے. جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اور اپنے لال کی کلاس میں پہنچی تو میں نے وہ قیامت خیز منظر دیکھا. میں نے وہ بکھرے بال دیکھے جنہیں میں نے سنوارا تھا. میں نے وہ اجلا یونیفارم دیکھا جو لہو میں لت پت تھا. وہ چمکتے ہوئے جوتے دیکھے جو خون میں لتھڑے ہوئے تھے. بکھری ہوئی کتابیں اور پھٹے ہوئے بستے دیکھے. لیکن علی وقار، آج میں نے جب اپنے پیارے کی شکل دیکھی تو وہ مسکرا رہا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماں رونا مت، ہم نے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے، ہم نے اپنے دین کے لیے جان دی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتا ہے؟ یہ ایک قلم توڑ دے گا تو سب ختم ہو جائے گا. نہیں علی وقار، پھر میں وہ دن دیکھتی ہوں جب وہ بکھرے بال پھر سنورتے ہیں، جب ان بستوں میں کتابیں واپس جاتی ہیں اور میرے وطن کے عزیز، عظیم اور بہادر بچے اس اسکول میں واپس جاتے ہیں. تب میں کہتی ہوں کہ ہاں، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. ہم علم کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھیں گے، کیونکہ علی وقار آج یہ بیڑا صرف اساتذہ نے نہیں بلکہ جوانوں نے اٹھا لیا ہے. لوح و قلم کی پرورش کا عزم لیے دو بہن بھائی اٹھتے ہیں اور ڈیفنس میں سڑک کنارے ایک درسگاہ بناتے ہیں جہاں پہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں. علی وقار، یہی عزم لیے علیزہ آگے بڑھتی ہے اور غریب لڑکیوں کے لیے سیونگ فیوچر گرلز اسکول بناتی ہے. اور جناب والا، یہ خواب اس استاد کے دل میں بھی تھا جو درخت کی چھاؤں تلے علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے تھا. تب میں یہ کہتی ہوں کہ تم کتنی درسگاہیں گراؤ گے، تم کتنے قلم توڑو گے، تم کتنی کتابیں چھینو گے، ہمارے عزم تمہاری سازشوں سے زیادہ بلند ہیں. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے.